بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آج پوری امت مسلمہ ایک درد اور کرب کی کیفیت میں مبتلا ہے مسئلہ فلسطین اور مسجد اقصی کی وجہ سے۔ میں آپ کے سامنے بہت مختصر وقت میں انتہائی جامعیت کے ساتھ مسجد اقصی کا کچھ تاریخی پس منظر اور یہودی مسجد اقصی کو گرا کر وہاں بنانا کیا چاہتے ہیں، اس کے بعد یہودیوں کی کیا پیش رفت ہوگی۔ جہاں تک مسجد اقصی کے تاریخی پس منظر کا تعلق ہے، حضرت ابراہیم جس وقت ہجرت کر کے عراق سے فلسطین تشریف لائے، پھر حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب، حضرت یعقوب نے سب سے پہلے یہاں ایک چھوٹا سا معبد تعمیر کیا تھا۔ 1800 قبل مسیح کی تقریباً یہ بات ہے۔ پھر حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا، 12 بیٹوں سے جو آگے نسل چلی ان کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا۔ پھر چلتے چلتے 1000 قبل مسیح میں جب حضرت داؤد کا زمانہ آیا، ان کی حکومت قائم ہوگی۔ حضرت داؤد کی ایک دلی تمنا تھی کہ میں ایک بڑا عالی شان ایک معبد تعمیر کروں، لیکن بہرحال ان کی زندگی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور اپنے انتقال سے کچھ وقت قبل اپنے بیٹے سلیمان کو بلا کر پورا نقشہ اسے سمجھا دیا اور انہیں وصیت کر دی کہ تم نے اس انداز سے ایک معبد بنانا ہے۔ حضرت سلیمان نے پھر وہ معبد تعمیر کروایا، تقریباً اس پر 7 سال لگے تھے، اور حضرت سلیمان کی ایک وسیع و عریض رقبے پر آپ کی حکومت قائم تھی، ایک طرف اردن دوسری طرف فرات تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسی کو ہیکل سلیمانی، معبد سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اور پھر جس وقت حضرت سلیمان کا انتقال ہوا، بنی اسرائیل نے اس ایک ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، 2 ریاستیں وجود میں آ گئی، ایک کا نام سلطنت اسرائیل رکھا، دوسری کا نام سلطنت یہود رکھا۔ پھر ان کے آپس میں باہمی اختلافات، بد اعتقادی، بے راہ روی، بد اخلاقی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے غیر قوموں کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا تھا۔ آشوریوں کے ہاتھوں سے مشرک قوم تھی، اللہ نے سلطنت اسرائیل کو پٹوایا، اور پھر سلطنت یہود کا اللہ نے خاتمہ کروایا تھا عراق کے بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں سے۔ 587 قبل مسیح کی بات ہے۔ عراق کے بادشاہ بخت نصر نے سلطنت یہود پر حملہ کیا، 6 لاکھ یہودی اس نے قتل کیے، 6 لاکھ کو گرفتار کر کے وہ عراق میں تل ابیب لے گیا، وہاں جا کر انہیں قید رکھا، اور اس نے اس ہیکل سلیمانی کو گرا دیا، اسے مسمار کر دیا تھا۔ پہلی مرتبہ اس ہیکل سلیمانی کو گرایا ہے 587 قبل مسیح میں عراق کے بادشاہ بخت نصر نے۔ پھر اس کے بعد حضرت عزیر کی قیادت میں دوبارہ اس معبد کو تعمیر کیا گیا، اور حضرت عزیر نے دین موسوی کی تجدید کا کام کیا تھا۔ یہودیوں کے ہاں حضرت عزیر کا بہت بڑا مقام بن گیا تھا، اسی وجہ سے وہ حضرت عزیر کے بارے میں یہ کہہ بیٹھے تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ بہرحال چلتے 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ حضرت عیسیٰ کے رفع سماوی کے تقریباً 40 سال کے بعد، یوں سمجھ لیجیے سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے حملہ کیا تھا ارض فلسطین پر۔ ایک دن میں اس نے 1,33,000 یہودی قتل کیے تھے، اور اس نے اس معبد سلیمانی کو گرایا، اسے مسمار کیا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر بالکل اس کی بنیادوں سے اسے ہلا دیا تھا۔ پہلی مرتبہ گرایا عراق کے بادشاہ بخت نصر نے، دوسری مرتبہ گرایا ٹائٹس رومی نے سن 70 عیسوی میں۔ اس وقت سے لے کر آج تک 2000 برس سے زائد عرصہ بیت چکا ہے۔ یہودی اپنے قبلے سے محروم ہیں، یہودی اپنے معبد سے محروم ہیں، یہودی ہیکل سلیمانی سے محروم ہیں۔ پھر 636 عیسوی میں جس وقت حضرت عمر نے بیت المقدس کو فتح کیا، اس وقت عیسائیوں نے حضرت عمر سے یہ شرط منوائی تھی کہ یہودی یہاں آ کر آباد نہیں ہو سکتے۔ اس وقت عیسائی یہودیوں کے شدید مخالف تھے۔ حضرت عمر نے بیت المقدس کو اوپن سٹی قرار دیا تھا، کہا یہودی آ تو سکتے ہیں، زیارت کر، لیکن یہاں پر وہ آباد نہیں ہو سکتے۔ بہرحال اس کے بعد خلافت راشدہ کا جو بقیہ دور تھا، بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا۔ پھر اس کے بعد خلافت امویہ کے زمانے میں، خلافت عباسیہ کے زمانے میں، یہاں تک کہ 11ویں صدی عیسوی میں جب خلافت عباسیہ کا شیرازہ بکھر رہا تھا، مسلمانوں کی مرکزیت انتشار کا شکار ہو چکی تھی، اور
مشرق و مغرب کے عیسائیوں کے کلیسا متحد ہو رہے تھے، ایک زبردست تحریک چلی تھی، صہیونی تحریک، جس میں فرانس، اٹلی، جرمنی، برطانیہ، ان سب نے مل کر یہ عہد کیا کہ ہم یروشلم کو مسلمانوں سے واپس لیں گے۔ پھر ایسا زور کا حملہ کیا تھا، انہوں نے نہ صرف یہ کہ مسجد اقصیٰ کے، بیت المقدس کے تقدس کو پامال کیا، بلکہ وہاں پر وہ قتل عام کیا کہ جس کا تذکرہ کرتے ہوئے مغربی مورخین بھی کام جاتے ہیں، وہ قتل عام انہوں نے کیا۔ تقریباً 1099 عیسوی میں یروشلم عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 88 برس تک بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں رہا ہے، 88 برس تک۔ 88 برس کے بعد 1100 یوں سمجھ لیجئے کہ 87 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی اٹھے، جہاد کی طاقت سے آپ نے مسجد اقصیٰ کو واپس لے لیا تھا یہودیوں سے۔ خلافت عثمانیہ کے زمانے میں بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا، یہاں تک کہ جب خلافت عثمانیہ دم توڑ رہی تھی، 1896 عیسوی کی بات ہے، ترک بہت مقروض ہو چکے تھے، قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس وقت صہیونی تحریک کا ایک سربراہ تھا ہرتزل، کٹر متعصب متسلب قسم کا یہودی تھا۔ اس نے آ کر سلطان عبدالحمید الترک سے کہا، اے سلطان عبدالحمید الترک، ہمیں معلوم ہے کہ تم قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہو، تم ہمیں ارض فلسطین کی زمینیں خریدنے کی اجازت دے دو، ہم تمہارے سارے قرضے بھی ختم کریں گے، اور جب تمہیں مالی امداد کی ضرورت پڑی ہم تمہاری مالی امداد بھی کریں گے۔ سلطان عبدالحمید الترک نے ہرتزل کو جواب دیا، کہا کہ ساری دنیا کی دولت لا کر میرے قدموں میں رکھ دو، میں 1 انچ زمین بھی فلسطین کی تمہیں نہیں دوں گا۔ یہ خلافت کا ثمرہ تھا۔ جب تک خلافت کا نظام قائم رہا، یہودی وہاں آباد نہیں ہو سکے۔ لیکن افسوس 1924 میں انگریزوں نے عربوں کو استعمال کیا ترکوں کے خلاف، خلافت کے نظام کا خاتمہ کروایا۔ جو ہی خلافت کے نظام کا خاتمہ ہوا، کچھ ہی وقت کے بعد مسلمانوں کو انعام دیا گیا۔ 1948 میں فلسطین کو تقسیم کر کے اسرائیل کی ریاست وجود میں آ گئی، پوری دنیا سے بکھرے ہوئے یہودیوں کو لا کر اسرائیل میں بسایا گیا۔ بہرحال اب یہودی مسجد اقصیٰ کو گرا کر، گنبد صخرہ کو گرا کر، مسجد اقصیٰ وہ ہے جس میں حضرت عمر نے نماز پڑھی تھی، اور گنبد صخرہ وہ چٹان ہے نیچے جہاں سے حضور کے معراج کا سفر شروع ہوا تھا۔ تو اب وہ اس کو گھرا کر یہاں اپنا 3rd ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کی پیش رفت کیا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ وہ مسجد اقصیٰ کو گرائیں گے، بس انہوں نے اپنا 3rd ٹیمپل بنا نہیں، بلکہ اس کے بعد انہوں نے گریٹر اسرائیل قائم کرنا ہے، جہاں جہاں کہیں کسی دور میں یہودی قومیت کی بنیاد پر آباد تھے، ان تمام علاقوں پر انہوں نے اپنی حکومت قائم کرنی، جس میں شام ہے، ترکی کا مشرقی حصہ ہے، تقریباً دریائے فرات تک عراق میں، اور خیبر میں، سعودی عرب میں خیبر تک، ان تمام علاقوں پر انہوں نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے۔ 3rd ٹیمپل بنانے کے بعد وہ یہاں اپنی قربانی کا آغاز کریں گے، اور وہ تخت داودی کو یہاں لا کر نصب کریں گے۔ حضرت داود کی جس پر تاج پوشی ہوئی تھی وہ ایک پتھر تھا، پھر اس کے بعد حضرت سلیمان کی اس پر تاج پوشی ہوئی، پھر بنی اسرائیل کا جو بھی بادشاہ آتا تھا اس کی تاج پوشی اس پتھر پہ ہوتی تھی۔ پھر جس وقت ٹائٹس رومی نے حملہ کیا ارض فلسطین پر، اس پتھر کو ساتھ لے گیا تھا روم پہ، پھر روم سے آئرلینڈ سے اس وقت انگلینڈ میں ہے، وہاں کی جو پارلیمنٹ ہے، اس پارلیمنٹ کے ساتھ جو رکھا ہوا چرچ ہے، اس چرچ میں وہ آج بھی وہ پتھر اس کو ایک کرسی کی شکل دے دی گئی ہے۔ تو بہرحال جس وقت وہ 3rd ٹیمپل بنائیں گے تو اس تخت داودی کو یہاں لا کر نصب کریں گے۔ یہ سب کچھ یہودیوں نے کرنا ہے، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اب بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لیں۔ آج تو وطنیت کے بت کھڑے ہیں، عام مسلمان، عام انسان تو کچھ کر نہیں سکتا، لیکن جو مسلح افواج ہیں، جو مسلم ممالک کے سربراہان ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ مسجد اقصیٰ کے تقدس کے لیے کھڑے ہو جائے، وہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائے۔ وہ ہمارا تیسرا مقدس مقام ہے، ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے اس کی حفاظت کے لیے۔ اللہ ہماری مدد و نصرت فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں عالم اسلام کا درد سینوں میں رکھ کر جینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ المؤمنون کجسد واحد، مومن ایک جسم کی مانند ہیں، ہمیں تڑپ جانا چاہیے۔ اللہ ہمیں
سمجھ نصیب فرمائے، فہم نصیب فرمائے، اسلام سے اور مسلمانوں سے محبت نصیب فرمائے۔